سامعین، آج میں آپ کو سنا رہی ہوں کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ امرتسر آزادی سے پہلے۔ جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی۔ ہندو مسلمانوں سے اور مسلمان سکھوں سے الگ صاف پہچانے جا سکتے تھے۔ صورتیں الگ تھیں، مزاج الگ تھے، تہذیبیں الگ تھیں، مذہب الگ تھے، لیکن آج یہ سب لوگ جلیانوالہ باغ میں ایک ہی دل لے کر آئے تھے۔ اس دل میں ایک ہی جذبہ تھا اور اس جذبے کی تیز اور تند آنچ نے مختلف تمدن اور سماج ایک کر دیے تھے۔ دلوں میں انقلاب کی ایسی پہم رو تھی کہ جس نے آس پاس کے ماحول کو بھی پرفساد بنا دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر کے بازاروں کا ہر پتھر اور اس کے مکانوں کی ہر ایک اینٹ اس خاموش جذبے کی گونج سے آشنا ہے اور اس لرزتی ہوئی دھڑکن سے نغمہ-ریز ہے جو ہر لمحے کے ساتھ گویا یہ کہتی جاتی ہے، آزادی، آزادی، آزادی۔ جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا اور سبھی نہتے تھے اور سبھی آزادی کے پرستار تھے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، نہ ریوالور، نہ برین گن، نہ اسٹین گن، ہینڈی گرینیڈ نہ تھے، دیسی یا ولایتی ساخت کے بم بھی نہ تھے، مگر پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی نگاہوں کی گرمی کسی بھونچال کے قیامت خیز لاوے کی جدت کا پتہ دیتی تھی۔ سامراجی نوجوانوں کے پاس لوہے کے ہتھیار تھے، یہاں دل فولاد کے بن گئے تھے اور روحوں میں ایسی پاکیزگی سما گئی تھی جو صرف اعلیٰ اور عرفہ قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب کے پانچوں دریاؤں کا پانی اور ان کے رومان اور ان کا سچا عشق اور ان کی تاریخی بہادری آج ہر فرد، بشر، بچے، بوڑھے کے ٹمٹماتے ہوئے رخساروں میں تھی۔ ایک ایسا اجلا اجلا غرور جو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم جوان ہوتی ہے اور سویا ہوا ملک بیدار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے امرتسر کے یہ تیور دیکھے ہیں وہ ان گروؤں کے اس مقدس شہر کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا اور گولی بھی ہزاروں پر چلی۔ تینوں طرف سے راستہ بند تھا اور چوتھی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، یہ دروازہ جو زندگی سے موت کو جاتا تھا۔ ہزاروں نے خوشی خوشی جام شہادت پیا آزادی کی خاطر۔ ہندو، مسلمانوں اور سکھوں نے مل کر اپنے سینوں کے خزانے لٹا دیے اور پانچوں دریاؤں کی سرزمین میں ایک چھٹے دریا کا اضافہ کیا تھا۔ یہ ان کے ملے جلے خون کا دریا تھا، یہ ان کے لہو کی طوفانی ندی تھی جو اپنی امٹتی ہوئی لہروں کو لیے ہوئے اٹھی اور سامراجی قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئی۔ پنجاب نے سارے ملک کے لیے اپنے خون کی قربانی دی تھی اور اس وسیع آسمان تلے کسی نے آج تک مختلف تہذیبوں، مختلف مذہبوں اور مختلف مزاجوں کو ایک ہی جذبے کی خاطر یوں مدغم ہوتے نہ دیکھا تھا۔ جذبہ شہیدوں کے خون سے استوار ہو گیا تھا، اس رنگ میں آ گیا تھا، حسن، رانائی اور تخلیق کی چمک سے جگمگا اٹھا تھا، آزادی، آزادی، آزادی۔ صدیق کٹرا فتح خواہ میں رہتا تھا۔ کٹرا فتح خواہ میں اوم پرکاش بھی رہتا تھا جو امرتسر کے ایک مشہور بیوپاری کا بیٹا تھا۔ صدیق اسے اور اوم پرکاش صدیق کو بچپن سے جانتے تھے۔ وہ دونوں دوست نہ تھے کیونکہ صدیق کا باپ کچا چمڑا بیچتا تھا اور غریب تھا اور اوم پرکاش کا باپ بینکر تھا اور امیر تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دونوں ہمسائے تھے اور آج دونوں جلیانوالہ باغ میں اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر اپنے رہنماؤں کے خیالات اور ان کے تاثرات کو اپنے دل میں جگہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے اور یوں مسکرا اٹھتے جیسے وہ سدا سے بچپن کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کا بھید جانتے ہیں۔ دل کی بات نگاہوں میں نتھر آئی تھی، آزادی، آزادی، آزادی۔ اور جب گولی چلی تو پہلے اوم پرکاش کو لگی کندھے کے پاس، وہ زمین پر گر گیا
صدیق اسے دیکھنے کے لیے جھکا تو گولی اس کی ٹانگ کو چھیدتی ہوئی پار ہو گئی۔ پھر دوسری گولی، پھر تیسری، پھر جیسے بارش ہوتی ہے بس اسی طرح گولیاں برسنے لگیں اور خون بہنے لگا۔ سکھوں کا خون مسلمانوں میں اور مسلمانوں کا خون ہندوؤں میں مدغم ہوتا گیا۔ ایک ہی گولی تھی، ایک ہی قوت تھی، ایک ہی نگاہ تھی جو سب کے دلوں کو چھیدتی چلی جا رہی تھی۔ صدیق اوم پرکاش پر اور بھی جھک گیا۔ اس نے اپنے جسم کو اوم پرکاش کے لیے ڈھال بنا لیا اور پھر اوم پرکاش دونوں گولیوں کی بارش میں گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے اس دیوار کے پاس پہنچے جو اتنی اونچی نہ تھی کہ اسے پھلانگا نہ جا سکے، لیکن اتنی اونچی ضرور تھی کہ اسے پھلانگتے ہوئے کسی سپاہی کی گولی کا خطرناک نشانہ بننا زیادہ مشکل نہ تھا۔ صدیق نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور جانور کی طرح چاروں پنجے زمین پر ٹیک کر کہا، اوم پرکاش جی، خدا کا نام لے کر دیوار پھلانگ جاؤ۔ گولیاں برس رہی تھیں۔ اوم پرکاش نے بڑی مشکل سے صدیق کی پیٹھ کا سہارا لیا اور پھر اونچا ہو کر اس نے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ جلدی کرو، جلدی کرو، صدیق نے نیچے سے کہا، لیکن اس سے پہلے پرکاش دوسری طرف جا چکا تھا۔ صدیق نے اسی طرح اکڑو رہ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر یکلخت سیدھے ہو کر جو ایک جست لگائی تو دیوار کی دوسری طرف، لیکن دوسری طرف جاتے جاتے سنسناتی ہوئی گولی اس کی دوسری ٹانگ کے پار ہو گئی۔ صدیق پرکاش کے اوپر جا گرا، پھر جلدی سے الگ ہو کر اسے اٹھانے لگا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی پرکاش، تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ لیکن پرکاش مرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ابھی زندہ تھی۔ اس کی جیب میں 2000 کے نوٹ کلبلا رہے تھے۔ اس کا گرم خون ابھی تک زمین کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ حرکت تھی، زندگی تھی، اضطراب تھا، لیکن وہ خود مر چکا تھا۔ صدیق نے اسے اٹھایا اور اسے گھر لے چلا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں درد شدت کا تھا، لہو بہہ رہا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی نے اسے بہت کچھ کہا سنا، لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ تہذیبیں جو مختلف تھیں، وہ مذہب جو الگ تھا، وہ سوچ جو بیگانہ تھی، اس نے طنز و تشنیع سے بھی کام لیا، لیکن صدیق نے کسی کی نہ سنی اور اپنے بہتے ہوئے لہو اور اپنی نکلتی ہوئی زندگی کی فریاد بھی نہ سنی اور اپنے راستے پر چلتا گیا۔ یہ راستہ بالکل نیا تھا، وہ کٹرا فتح خاں ہی کو جاتا تھا۔ آج فرشتے اس کے ہمراہ تھے، وہ ایک ہی کافر کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ آج اس کی روح اس قدر امیر تھی کہ کٹرا فتح خاں پہنچ کر اس نے سب سے کہا، یہ لو ہیرے کی انگوٹھی اور یہ لو 2000 کے نوٹ اور یہ ہے شہید کی لاش۔ اتنا کہہ کر صدیق بھی وہیں گر گیا اور شہر والوں نے دونوں کا جنازہ اس دھوم دھام سے اٹھایا گویا وہ سگے بھائی تھے۔ ابھی کرفیو نہ ہوا تھا۔ کوچے رامداس میں 2 مسلمان عورتیں، ایک سکھ عورت اور ایک ہندو عورت سبزی خریدنے آئیں۔ وہ مقدس گرودوارے کے سامنے سے گزریں اور ہر ایک نے تعظیم دی اور پھر منہ پھیر کر سبزی خریدنے میں مصروف ہو گئیں۔ انہیں بہت جلد لوٹنا تھا، کرفیو ہونے والا تھا اور فضا میں شہید کے خون کی پکار گونج رہی تھی۔ پھر بھی باتیں کرتے اور سودا خریدتے انہیں دیر ہو گئی۔ جب وہ واپس چلنے لگی تو کرفیو میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ بیگم نے کہا، آؤ اس گلی سے نکل چلیں، وقت پر پہنچ جائیں گے۔ آرو نے کہا، پر وہاں تو پہرا ہے گوروں کا۔ شام کور بولی، اور گوروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زینب نے کہا، وہ عورتوں کو کچھ نہ کہیں گے، ہم گھونگھٹ کاڑے نکل جائیں گی، جلدی سے چلو۔ وہ سب دوسری گلی سے ہو لیں۔ فوجیوں نے کہا، اس جھنڈے کو سلام کرو، یہ یونین جیک ہے۔ عورتوں نے گھبرا کر اور بوکھلا کر سلام کر لیا۔ اب یہاں سے وہاں تک فوجی نے گلی کی لمبائی بتاتے ہوئے کہا، گھٹنوں کے بال چلتی جاؤ، یہاں سے فلفور نکل جاؤ۔
گھٹنوں کے بل؟ یہ ہم سے نہ ہوگا، زینب نے چمک کر کہا۔ اور جھک کر چلو، سرکار کا حکم ہے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر چلو۔ ہم تو یوں جائیں گے، شام کور نے تن کر کہا، دیکھیں کون روکتا ہے ہمیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی۔ ٹھہرو ٹھہرو، پارو نے ڈر کر کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، ہم گولی مارے گا۔ شام کور سیدھی جا رہی تھی۔ ٹھائیں! شام کور گر گئی۔ زینب اور بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ گورا خوش ہو گیا، اس نے سمجھا سرکار کا حکم بجا لا رہی ہیں۔ زینب اور بیگم نے گھٹنوں کے بل گر کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ دونوں سیدھی کھڑی ہو گئیں اور گلی پار کرنے لگ گئیں۔ گورا بھونچک کر رہ گیا، پھر غصے سے اس کے گال تمتما اٹھے۔ اس نے رائفل سیدھی کی۔ ٹھائیں ٹھائیں! پارو رونے لگی۔ اب مجھے مرنا ہوگا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میرے پتی دیو، میرے بچوں، میری ماتا جی، میرے پتا جی، میرے ویرو، مجھے क्षमा کرنا۔ آج مجھے مرنا ہوگا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، پھر بھی مجھے مرنا ہوگا۔ میں اپنی بہنوں کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ پارو روتے روتے آگے بڑھی۔ گورے نے نرمی سے اسے سمجھایا، رونے کی ضرورت نہیں، سرکار کا حکم مانو اور اس گلی سے یوں گھٹنوں کے بل گر کر چلتی جاؤ، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ گورے نے خود گھٹنے پر گر کر اسے چلنے کا انداز سمجھایا۔ پارو روتے روتے گورے کے قریب آئی۔ گورا اب سیدھا تن کر کھڑا ہوا۔ پارو نے زور سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پھر پلٹ کر گلی کو پار کرنے لگ گئی۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ سیدھی تن کر چلی جا رہی تھی اور گورا اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی بندوق سیدھی کی اور پارو، جو اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ کمزور اور بزدل تھی، سب سے آگے جا کر مر گئی۔ پارو، زینب، بیگم، شام کور۔ گھر کی عورتیں، پردے دار خواتین، عفت ماں بیویاں اپنے سینوں میں اپنے خاوند کا پیار اور اپنے بچوں کی ممتا کا دودھ لیے ظلم کی اس اندھیری گلی سے گزر گئیں۔ ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس وقت کسی کی محبت نے پکارا ہوگا، کسی کے ننھے بازوؤں کا بلاوا آیا ہوگا، کسی کی سہانی ہنسی دکھائی دی ہوگی، لیکن ان کی روحوں نے کہا، نہیں، آج تمہیں جھکنا نہیں ہے۔ آج صدیوں کے بعد وہ لمحہ آیا ہے جب سارا ہندوستان جاگ اٹھا ہے اور سیدھا تن کر اس گلی سے گزر رہا ہے، سر اٹھائے آگے بڑھ رہا ہے۔ زینب، بیگم، پارو، شام کور۔ کس نے کہا اس ملک سے سیتا مر گئی؟ کس نے کہا اب اس دیس میں ستی ساوتری پیدا نہیں ہوتی؟ آج اس گلی کا ذرہ ذرہ کسی کے قدوسی لہو سے روشن ہے۔ شام کور، زینب، پارو، بیگم، آج تم خود اس گلی سے سر اونچا کر کے نہیں گزری ہو۔ آج تمہارا دیس فخر سے سر اٹھائے اس گلی سے گزر رہا ہے۔ آج آزادی کا اونچا جھنڈا اس گلی سے گزر رہا ہے۔ آج تمہارے دیس، تمہاری تہذیب، تمہارے مذہب کی قابل احترام روایتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ آج انسانیت کا سر غرور سے بلند ہے۔ تمہاری روحوں پر ہزاروں لاکھوں سلام۔